اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، ہمیں رزق حرام سے بچائے، ہمیں دوسروں کے لیے آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو دوسروں کا حق کھاتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق ملیں تو ہمیں اپنے فرائض بھی ادا کرنے ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے تو واویلا مچاتے رہیں، چیخ و پکار کر رہے ہوں اور دوسروں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہوں، دوسروں کے حق مار رہے ہوں، دوسروں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے نا الجھ رہے ہوں اور اپنے حق کے لیے چیخ و پکار ہو۔ ہمیں اپنے فرائض ادا کرنے ہیں۔ جب ہم اپنے فرائض ادا کریں گے تو ہمارے حق خود بخود ہمارے پاس آ جائیں گے۔ آج بہت اہم فیصلہ ہے جو میں ڈسکس کر رہا ہوں۔ لیٹسٹ ججمنٹ ہے 2021 LHC لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے 1942۔ اس میں اقرار دیا گیا ہے کہ فیملی کورٹ سے جاری خلا کے فیصلے ناقابل اپیل ہیں۔ شہادتوں کی دوبارہ جانچ پڑتال کے لیے درخواست بھی ناقابل سماعت ہوتی ہے۔ شوہر کو اپیل کا حق نہ دینا بیوی کو لمبی مقدمہ بازی سے بچانا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے خلا سے متعلق قانونی نکات پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس احمد ندیم ارشد نے ہربنسپورہ کے شہباز کی جانب سے بیوی فاخرہ کے خلا کے خلاف درخواست پر 11 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ شہباز نے اپنی درخواست میں موقف اپنایا کہ فیملی کورٹ لاہور نے میری مرضی کے بغیر خلا کا فیصلہ دیا۔ شادی بچانے کے لیے بیوی سے معافی مانگنے کو تیار تھا اور معافی مانگنے سے قبل فیملی کورٹ نے خلا کا فیصلہ دے دیا۔ خاتون فاخرہ نے اپنی درخواست میں موقف اپنایا کہ خاوند تشدد کرتا ہے لہذا ساتھ نہیں رہ سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلے میں کہا ہے کہ فیملی کورٹ سے جاری خلا کے فیصلے ناقابل اپیل ہوتے ہیں اور فیملی کورٹ ایکٹ کے تحت اپیل کا حق نہ دینا بیوی کو لمبی مقدمے بازی سے بچانا ہے۔ فیملی کورٹ نے قانون کے مطابق خلا کی ڈگری جاری کی ہے۔ فیصلے میں کوئی غیر قانونی نقطہ نہیں پایا گیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ جہاں قانون میں اپیل کا حق نہ ہو وہاں ہائی کورٹ میں شہادتوں کی دوبارہ جانچ پڑتال کے لیے درخواست بھی ناقابل سماعت ہوتی ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں مزید کہا کہ بیوی کو خاوند کے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ شوہر اگر بیوی کے حقوق پورے نہ کر رہا تو خلا لینا خاتون کا قانونی حق ہے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار کے پاس ایسا کوئی نقطہ نہیں جس کی بنیاد پر خلا کی ڈگری کو مسترد کیا جا سکے۔ شوہر کا ذہنی اور جسمانی تشدد ثابت ہو چکا ہے، یعنی شوہر نے جو بیوی پر کیا ہے، جس کے خلاف تھانہ ہربنسپورہ پولیس کو درخواست بھی دی گئی۔ عدالت نے خلا کی یک طرفہ ڈگری کو کالعدم قرار دینے کی درخواست مسترد کر دی۔ دوستو، یہ فیصلہ ہائی کورٹ کا ہے جناب، اور اس فیصلے کے مطابق through this petition under Article 199 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973, the petitioner has challenged judgment and decree dated 7/4/2021 delivered by Learned Judge Family Court Lahore, the Learned Trial Court, whereby suit for dissolution of marriage filed by Fakhra Bibi, respondent number 1, was decreed on the basis of khula in term of section 10(5) of the Family Court Act 1964۔ جو سیکشن فیملی ایکٹ کا ہے 10 سب سیکشن 5، اس کے تحت خلا کی ڈگری اس کو دی گئی، اور اس میں جو معاملات پیش آئے، London Council for the petition submits that the impugned judgment and decree has been passed without consent of respondent number 1, that the petitioner was not given sufficient time to reconcile with the respondent۔ جو پٹیشنر کے وکیل صاحب ہیں ان کو کہنا کہ جی پٹیشنر کو ریزنیبل ٹائم نہیں دیا گیا
اور یہ ایکسپرٹ ڈگری ہو گئی ہے اور اس کی کانسنٹ کے بغیر یہ ڈگری پاس ہوئی. اس نے کہا جناب میں اس سے معافی مانگنے کے لیے تیار تھا اپنی ازدواجی زندگی کو بچانے کے لیے اور جو بچے ہیں اولاد ہے اس کی ویلفیئر کے لیے تاکہ یہ ایک ہی جگہ پر رہیں. اس لیے جو ہے یہ ویلڈ گراؤنڈ کے بعد ڈگری دی گئی. اب I have heard the learned counsel for the petitioner and have also gone through the file. آنریبل جسٹس صاحب نے کہا کہ میں نے کونسل کے پٹیشنر کے کونسل کی باتیں سنی اور فائل کا مطالعہ کیا, جو فائل نیچے جو کیس چلا. جب کیس دائر ہوا تو impugn judgment and degree has been passed without consent of respondent number 1 and without providing sufficient opportunity to the petitioner for reconciliation. پٹیشنر کا کہنا ہے کہ جی مجھے صحیح مواقع نہیں دیے گئے, سفیشینٹ موقع نہیں دیا گیا. تو جج صاحب کہتے ہیں I have noted that on 16/12/2020 petitioner entered appearance and got copy of plaint. پٹیشنر عدالت میں آیا, اس نے دعویٰ کی کاپی لی اور یہ سبمٹ کیا کہ جناب مجھے ڈیٹ دے دیجئے جواب کے لیے. 24/12/2020 اس کو ڈیٹ دے دی گئی. 24/12/2020 کو بجائے اس کے کہ یہ جواب دعویٰ جمع کرواتا, اس نے صرف جو پٹیشنر کے وکیل ہیں انہوں نے میمو آف اپیئرنس جمع کروا دی, یعنی وکالت نامہ نہیں دیا اور کیس کو ارجنٹ کر دیا, جی اب اگلی ڈیٹ پہ میں وکالت نامہ دوں گا. اگلی ڈیٹ جب آئی تو only power of attorney on behalf of the petitioner was submitted before the trial court and the case was again adjourned for 26/1/2020. اگلی ڈیٹ پر بھی جو ہے یعنی پہلے پٹیشنر پیش ہوا, کاپی لے لی اس نے اور کہا جی میں جواب اگلی ڈیٹ پہ دوں گا. اگلی ڈیٹ پر آیا تو اس کے وکیل نے میمو آف اپیئرنس دے دیا, اپلیکیشن لکھ کے دے دی, مجھے میں اپنے کلائنٹ کے بہاف پر میمو دے رہا ہوں, نیکسٹ ڈیٹ پر اس کا میں وکالت نامہ دے دوں گا. اگلی ڈیٹ پر جو ہے اس نے جناب وکالت نامہ دے دیا اور جواب دعویٰ پھر داخل نہیں کیا. یہ ٹیکٹس ہوتے ہیں ہمارے ہاں جو نظام عدل بنا ہوا ہے نام نہاد. پھر کیس ایڈجرن ہو گیا. اگلی دفعہ جناب جب اس نے ریٹن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ 4/2/2021 کو جمع کروائی اور ریکانسلیشن کے لیے 22/2/2021 رکھا گیا اور پارٹیز کو کہا گیا کہ دونوں ان پرسن آئیں, یعنی دونوں خود آئیں. 22/2/2021 کو جو شوہر ہے وہ عدالت کے سامنے جو ہے وہ نہیں آیا بلکہ خاتون آئی اور اس نے اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی. بعد میں جو ہے وہ خاوند بھی آ گیا, اس نے کہا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور کہا کہ اسے خلا کی ڈگری دی جائے. اور جو خاوند ہے اس نے کہا کہ وہ اپنی سٹیٹمنٹ ابھی نہیں داخل کرانا چاہتا کیونکہ اس کا وکیل حاضر نہیں ہے. ڈیلنگ ٹیکٹس, اور جس کی وجہ سے ڈیٹ پھر پڑ گئی 2/3/2021 کی. اور اس کے بعد when an application for exemption from appearance was moved on behalf of petitioner, کہا گیا کہ جی اسے ایگزمپٹ کر دیا جائے خود پیش ہونے سے. further the hearing of the suit was postponed on 8/3/2021, 22/3/2021, 24/3/2021 due to non-availability of the presiding officer. اس کے بعد 3 ڈیٹیں تو جج صاحب بھی موجود نہیں تھیں, یعنی ایک طرف وکیل صاحب کے ٹیکٹس ڈیلنگ, دوسری طرف 3 ڈیٹیں جج صاحب کی, پریزائڈنگ آفیسر صاحب بھی موجود نہیں چھٹیوں پر. یعنی کہ پاکستان کی عدالتوں میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر ہر ڈیٹ کو یہ دھچکا لگا ہوتا ہے کہ آج کہیں اسٹرائک نہ ہو جائے, آج کہیں جج صاحب نہ آئے ہوں. اگر جج صاحب آئے ہیں, اسٹرائک نہیں ہے, تو دوسری طرف سے وکیل صاحب پیش نہیں ہوں گے یا کہیں گے جی جواب ابھی آ رہا ہے, 2 گھنٹے بعد آئے گا, 6 گھنٹے بعد آئے گا, پہنچ رہا ہے, ڈیلنگ ٹیکٹس کر کے بعد میں کہیں گے جی وکیل صاحب کی اللہ نہ کرے طبیعت خراب ہو گئی ہے یا ابھی اپنے
جو ہے وہ کلائنٹ سے رابطہ نہیں ہو رہا، جواب دینا تھا. تو جناب یہ سارے ڈیلنگ ٹیکٹس کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ وکیل صاحب کو پیش کر کے یہ اپنا بیان ریکارڈ کراتا، اس نے ایک نیا وکالت نامہ دے دیا کسی کا. نیا وکالت نامے کے بعد پھر جج صاحب نے، جناب فیملی جج نے بلایا تو and at this time petitioner defendant entered appearance along with his counsel and refused to record his statement on the ground that he challenged order dated 29/3/2021. اس نے کہا جناب میں نے تو پاور آف اٹارنی جو ہے اس نے جو جمع کروایا تھا نکاح نامے کے حوالے سے کہ اس نکاح نامہ پیش کیا جائے، اس نے نیا وکیل بھی جمع جو ہے وہ داخل کر دیا اس کا وکالت نامہ، اور اس آرڈر کو بھی چیلنج کر دیا. یعنی ڈیلنگ ٹیکٹس میں یہاں بات ہو رہی ہے صرف ڈیلنگ ٹیکٹس کی. میں آپ کو جو تمہید باندھ رہا ہوں شاید آپ اس سے بور بھی ہو رہے ہو. بہرحال اس کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے ریفرنس دیا ہے PLD 1967 SC 97. یہ پوری تفصیل ہے خلا کے حوالے سے، آپ اس کو پڑھ لیں، لاء کے طالب علم اس کو پڑھ لیں، پوری تھیم کی سمجھ آ جائے گی جو آج کل خلا کے معاملات سے ڈیل کیا جا رہا ہے. The fundamental laws of Islam are contained in the Quran and this is by common consent the primary source of law for Muslim. Hanafi Muslim jurisprudence also recognizes hadith, ijtihad and ijma as the three other secondary sources of law. The last two really fall under a single category of subsidiary reasoning, ijtihad being by individual scholars and ijma being the consensus of scholars who have resorted to ijtihad in any one stage, that this is the order of priority in their importance. It is clear from the well-known hadith relating to the who was sent by the Prophet as a governor. یہ مدع بن جبل کو گورنر بنا کر بھیجا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ نے کہا کہ کس طرح تم فیصلے کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ پاک کے نبی ہی would adjudicate case by the book of God. میں قرآن پاک سے دیکھوں گا. انہوں نے کہا اگر قرآن پاک سے تمہیں نہ ملے، اس نے کہا جناب صحابی نے کہا کہ میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث کی روشنی میں دیکھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بٹ اف دیر بی نو پریسیڈنٹس، کوئی ایسی نظیر تمہیں نہیں ملے گی اگر کوئی، تو پھر کیا کرو گے؟ اس نے کہا دین آئی ول diligently try to form my own judgment. میں پھر اپنی ججمنٹ. On this the prophet is reported to have said, praise be to God who had fulfilled in the messenger sent forth by his. تو یہ جناب معاملہ ہے کہ اجتہاد، اجماع، اتحاد، قرآن، حدیث، اجماع اور اجتہاد یہ فیکٹر ہیں جس کی. اور اب موجودہ حالات اتنے عجیب و غریب ہو گئے ہیں، اگر خلا نہیں دیا جاتا حق تو معاشرے میں اتنی بے چینی، خودکشیاں ہونی شروع ہو جائیں گی، قتل و غارت شروع ہو جائے گی. اس لیے یہ طریقہ اڈاپٹ کیا گیا جو پریزنٹ خلا کا ہے. کامن آدمی اس کو یہی سمجھتا ہے کہ جناب یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، خلا عورت لے کے بیٹھ گئی ہے، بندے سے پوچھا نہیں گیا. لیکن آپ اجتہادی انداز میں اگر دیکھیں جو صورتحال سوسائٹی کی بنی ہوئی ہے، میں کبھی بھی اس چیز کا ایڈوکیٹ نہیں رہا. میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے 100% کہ کوئی بھی کیس آئے، خواہ میل کی طرف سے آئے یا فیمیل کی طرف سے آئے، میں اس میں صلح کرواؤں، ڈائیورس نہ ہونے دوں. لیکن جب صورتحال اتنی زیادہ ہو جائے کہ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں سکون کے ساتھ رہ سکتے تو بہتر ہے کہ وہ جدا ہو جائے. اب ان حالات میں یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جناب یہ جو معاملہ ہے it is tried law that where a statute does not provide appeal against decision of a court or tribunal, constitutional petition under Article 199 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan is not maintainable only on the ground to reassess the evidence on record. آنریبل کورٹ نے کہا جی یہ بات کلیئر ہے کہ اگر اسٹیچو ڈز ناٹ پرووائڈ لیگل، کوئی اپیل نہیں دیتا، اگر کسی کیس میں
किसी मामले में अपील का हक नहीं है तो वहाँ पर आप 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत रिट भी जो है वो हाई कोर्ट में दायर नहीं कर सकते। इन सो फार एज द इंस्टेंट केस इज कंसर्न, द लंदन ट्रायल कोर्ट डिसॉल्व्ड मैरिज ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 1 ऑन द ग्राउंड ऑफ खुला एज relation between the spouses were severely strained and it had become impossible for them to live as husband and wife। क्योंकि ये जो मामला है ये इतने शदीद हालात ख़राब, मारपीट हो चुकी थी कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते। फर्दर लंदन ट्रायल कोर्ट while passing the impugned judgment and decree has given sound reason and no material irregularity or jurisdiction defect has been pointed out by London Council for the petitioner warranting interference by this court in its constitutional jurisdiction. Consequently, I see no force in this petition, which is accordingly dismissed and in limine। इसे पहली ही समात में इस पिटिशन को ख़त्म कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। तो दोस्तों, ये एक जजमेंट थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की, जिसमें कंक्लूड करता हूँ कि फैमिली कोर्ट से जारी खुला के फ़ैसले नाकाबिले अपील हैं। शहादतों की दोबारा जांच के लिए दरख्वास्त भी नाकाबिले समात होती है। शोहर को अपील का हक़ न देना बीवी को लंबी मुकदमेबाजी से बचाना है। बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि जी सारे फ़ैसले क्यों मर्दों के ख़िलाफ़ ही हैं, औरत के हक़ में हैं सारे फ़ैसले। उनकी बातें दुरुस्त होंगी, वो अपने हालात वाक़यात के लिए सोचते हैं। खुला तलाक़ों की वजह से माशरे का बुनियादी ढांचा तबाह बर्बाद हो चुका है। इसकी वजह यह है कि मियाँ और बीवी दोनों काबिल जो है बर्दाश्त की हद खो चुके हैं। इसलिए मियाँ को, खामद को चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे, बीवी को भी चाहिए कि वो उसकी ताबेदार रहे। अब ताली दोनों हाथों से बजनी है। ये नहीं हो सकता कि खामद और बीवी के रिश्ते में बंधे हुए दो लोग जो हैं, आगाज़ में इतनी मोहब्बत से अपने सफ़र का आगाज़ होता है, बच्चे होते हैं, फिर उनके हालात अगर इतने शदीद ख़राब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तरफ हमें देखना पड़ेगा कि क्या बीवी का क्या कसूर है, मर्द क्या कसूर है। क्या मर्द उसको खर्चा पानी सारा सही दे रहा है या नहीं दे रहा, बच्चों की निगहदाश्त सही हो रही है या नहीं हो रही, क्या वो मारता पीटता तो नहीं है। अब ये चीज़ें आप 21वीं सदी में रह रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, राब्ते इतने तेज़ हैं, अगर आप किसी के साथ इस तरह का जुल्म करेंगे तो कोई बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए मरवजा जो निज़ाम खुला है, अगर ये ना दिया जाता तो फिर बहुत ज़्यादती होनी थी ख़वातीन के साथ। हमारा सारा दिन अदालतों में इन्हीं कामों में गुजरता है। यकीन जानिए हालात बहुत ख़राब है। मैन डोमिनेटेड सोसाइटी है। ये तो मियाँ बीवी का मामला है। यहाँ तो मर्द जो है वो अपनी सगी बहन को विरासत में हिस्सा नहीं लेने देता, बाप अपनी सगी बेटी को विरासत में से प्रॉपर्टी से में हिस्सा नहीं देता। ऐसी सोसाइटी में अगर ये खुला का हक ना दिया होता तो फिर क्या सूरत हाल बननी थी? कत्लो गारत ही होनी थी, ख़ानदानों के दरमियान फायरिंग ही होनी थी, मरने मारने पे बात आ जानी थी। तो ये एक इज्तिहादी अंदाज़ है जिसमें स्टेट जो है वो उसके सर पर है सारे मामलात और उसकी बिहाव पर कोर्ट लगी हुई है। तो दोस्तों, मैंने जो कुछ आपकी खिदमत में पेश किया, ये जो रिसेंट फैसला था पेश कर दिया। अल्लाह पाक हमें अमन व आशती के साथ रहने की हिम्मत अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें सच का साथ देने की, हक़ का साथ देने की हिम्मत अता फरमाए। हमें दूसरों से जेलसी के बजाय खुद हिम्मत करने की और अल्लाह से मांगने की, अल्लाह की बारगाह में झुकने की, अल्लाह की बारगाह में जो है वो अपने आप को जो है ना वो पेश करने की हिम्मत अता फरमाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।